بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہینوں سے زیادہ سے مدرسہ بورڈ کے عزت مآب چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری کی ہدایت پر مدرسہ بورڈ نے ایک اہم علمی کام کرنے کا عزم کیا اور اس کو کامیابی کے ساتھ یہ کام چل بھی رہا ہے، جس کے لیے ہمارے بورڈ کے عزت مآب چیئرمین عبدالقیوم انصاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پر یہاں سے آن لائن سے جڑ گئے ہیں، بلکہ بہت حد تک آپ عادی بھی ہو گئے ہیں اس کو دیکھنے کے اور دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بچوں، آج پستانیہ دوم یعنی 6th کلاس کے میں اردو مضمون کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے آپ نے اردو کے حروف تہجی، مفرد حروف، مرکب حروف، الفاظ، جملوں کو پڑھا اور اس کو لکھنا بھی سیکھا۔ تو اس چھٹے درجے میں آپ کو فروغ اردو حصہ اول کو پڑھنا ہے، جس کے حمد کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے، دو بیل کے عنوان سے ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کے مصنف اردو کے مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں، جنہوں نے زیادہ تر اپنے افسانوں میں ہندوستانی دیہات اور غریبوں اور مزدوروں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو یہ کہانی ہے دو بیل کی، یہ ایک سمپل سی دیہاتی کہانی ہے، لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو کہانی کے مطابق دو بیل یعنی دو بیلوں کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے منشی پریم چند نے جو شروع کیا ہے، جھوڑی کے دو بیل تھے، ہیرا اور موتی، دونوں آپس میں بہت دوست تھے، ناک میں کھاتے بھی ساتھ تھے، سوتے بھی ساتھ تھے، ہل بھی جوتتے تھے ساتھ، یہاں تک کہ کوئی بوجھ لاد کے جاتے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی کہ دونوں میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم زیادہ بوجھ اٹھائیں۔ اس طرح کی دوستی تھی۔ اسی درمیان ایسا وقت ایک آیا کہ جھوڑی کے سالہ گیا نے ان سے بیل مانگا کہ 1 مہینہ کے لیے ہم کو دے دیجئے، ہم اپنا کھیت جوتیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دیا اور وہ دونوں بیل کو لے کے ان کا سالہ گیا چلا گیا اپنے گاؤں میں۔ گاؤں میں جب گیا تو ظاہر ہے کہ جھوڑی جس محبت اور شفقت سے بیلوں کی پرورش کرتا تھا، وہ دونوں بیل اس کے عادی بھی ہو گئے تھے، بہت ہی وفادار تھے اپنے مالک کے لیے۔ لیکن ان کے سالہ گیا کے یہاں جب یہ دونوں بیل گئے تو خشک بھوسا سوکھا ملتا تھا صرف، اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ پریشان ہو کے رات میں شام کو پہنچے اور صبح سویرے جوڑ وغیرہ توڑ کر بھاگے اور صبح کو پتہ چلا اپنے مالک کے گھر پہ پہنچ گئے، یعنی جھوڑی کے پاس۔ اس پر ان کے بیوی نے غصہ جتایا کہ یہ کیسے نمک حرام بیل ہیں کہ ہمارے یہاں میں کوئی کام کیا، کھایا پیا پھر چلا آیا۔ جھوڑی اس پر غصہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیل ہے، انسان نہیں ہے، اس کو محبت سے جو بھی پیش آئے گا وہ اسی سے محبت کا جواب دے گا۔ لیکن عورت ہوتی ہے، اس کو چونکہ میکے سے بھاگ آیا تھا بیل، اس لیے اس کو بیلوں پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ دوبارہ گیا آیا ان کا سالہ، پھر بیل کو لے گیا اور کچھ ڈنڈے سے مارا پیٹا بھی، لہذا بیل تو اب ڈرا ہوا تھا، کچھ کرنے کو تیار نہیں تھا اور کچھ کھانا بھی نہیں دیا۔ لیکن رات کے وقت ایک لڑکی آتی ہے، گیا کی بیٹی تھی، اس نے 2 روٹی بیل کو دیا، ایک ایک کھلایا اور پھر دن رات دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیل دونوں بیل کام کرنے کو، ہل جوتنے کو تیار نہیں تھے، اس کو بہت مارا گیا، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ رات میں پھر جھوڑی کی وہی بیٹی گیا کی آتی ہے اور دونوں کو روٹی دیتی ہے۔ یہاں پر اس کے مصنف منشی پریم چند نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ محبت اور شفقت کی زبان انسان تو انسان، جانور بھی سمجھتے ہیں، اور بھلے ہی وہ بے زبان ہوں، کچھ جواب زبان سے نہ دیتے ہوں، لیکن اپنے باڈی لینگویج اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے کتنے وفادار ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لڑکی جب اس کے سامنے روٹی دینے کے لیے آتی ہے تو وہ کھڑا رو رہا تھا اور لڑکی کے ہاتھ کو چاٹنے لگتا ہے۔
اور لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اس کو محسوس ہوا کہ واقعی یہ ہماری ہمدرد ہے اور وہ رونے لگا. یہاں تک کہ لڑکی بھی اس کے مسئلہ کو سمجھ جاتی ہے. وہ بولتی ہے کیوں روتے ہو, تو تم کو ہم جوڑ کھول دیتے ہیں, تم یہاں سے دونوں نکل بھاگو, یہ لوگ مار ڈالیں گے تم کو, قصائی کے ہاتھ بھیج ڈالیں گے. چنانچہ اس نے جوڑ توڑ دیا, دونوں بیل بھاگے. ہر اس لڑکی کی عقل مندی دیکھی ہے کہ جوڑ کھول کے بیل کو بھگا بھی دیتی ہے, اور گھر پر جا کے ہلہ کر دیتی ہے کہ دادا دادا, یہ پھوپھا جی کے حوالے دونوں بیل بھاگ گئے. یہ دوڑ کے پھر زیادہ مار پیٹ کر کے پکڑ کے لے آتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بھاگ جاتا ہے. راستے میں ایک سانپ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے. پہلے ایک کھیت کے ہرے بھرے فصل کو دونوں کا کے پیٹ بھر لیتے ہیں. سانپ سے مقابلہ ہوتا ہے. اس سانپ میں کو دونوں بیل گھیر کے مارتے ہیں, بدحواس ہو کے گر جاتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں یہ دونوں, پھر ایک کھیت میں کھاتے ہیں. تو کچھ آدمی جو ہے دیکھ لیا, اس کو پھر کانجی ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے. بچوں, یہ کانجی ہاؤس کیا ہے یہ جاننے کی چیز ہے. دیہاتوں میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو پھاٹک بھی بولتے ہیں اور گھیرا بھی بولتے ہیں. ایک ہلکی سی دیوار کے ساتھ گھیرا رہتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جانور کسی کا کھیت چل جائے تو اس جانور کو کھیت والا پکڑ کے اس بیڑا میں جا کے ڈال دیتا ہے, اور جب بیل والا جانور والا وہاں جاتا ہے تو بیڑا والا اس سے کچھ پیسہ لے کے اس کے جانور کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہی کیا کسی گاؤں کے لوگوں نے, اور اس کو اس بیڑا یعنی کانجی ہاؤس میں ڈال دیا. 2-3 دن رہا, اس کو توڑنے کی اس نے کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹا. کانجی ہاؤس کا مالک جان گیا اور اس کو باندھ چھان کے مارتے ہوئے 2 انسان کے بیچ اس کو فروخت کر دیا. اس کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے قصائی کے ہاتھ فروخت کیا تھا, لیکن اس کے سائنسدان منشی پریم چند نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد وہ قصائی لے کے چلتا ہے, اس کو 2-4 سینگ مارتے ہوئے یہ جو ہے دونوں بیل اس کو مارا بھی اور بھاگ کے پھر وہاں پہنچ گیا اپنے گھر جھوڑی کے پاس. تو جھوڑی کو پھر حیرت ہوئی, اس نے محبت سے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کو اپنے جوڑ لگا کے باندھ دیا. اسی بیچ دونوں آدمی جس نے خریدا تھا وہ پہنچتا کہتا یہ بیل میرا ہے, تمہارا کیسے, یہ بیل میرا ہے. اس توتو میں ہو ہی رہا تھا کہ دونوں بیلوں نے غصہ میں آ کے اس کو اتنا زور سے سینگ مارا کہ وہ گر گیا. پھر اٹھ کے بھاگا. اس کو بیلوں کی فکر نہیں رہی, اپنے جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے گھر چلا گیا. وہ تو وہی تھا. تو بچوں اس میں 2 بات ہے. ایک یہ ہے کہ وفاداری, انسان ہو یا جانور وفادار ہونا چاہیے, اور کوئی بھی آدمی ہو کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے, جس طرح اس لڑکی نے گیا کہ بیٹی نے بیلوں کو روٹی دے کر کیا. یہ جذبات دوسروں کو فائدہ پہنچانا, مجبوروں کی بھلائی کرنا, اصل اس سبق کا یہی مقصد ہے. اس میں جو چند الفاظ ہیں ان کے معنی کو لکھ دیا گیا ہے, آپ اس کو اتار لیجئے. منشی پریم چند کا نام آپ بچوں جان چکے ہوں گے, اور یہ 2 بیل کی کہانی دراصل وفاداری اور انسانیت کی کہانی ہے, شفقت و محبت کی کہانی ہے, جو صرف انسان ہی میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اس کو وصیت کیا ہے. جانور بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں, بھلے ہی وہ اس کا اظہار نہ کر سکے, لیکن انسان کے باڈی لینگویج کو, شفقت اور محبت کے برتاؤ کو اور ظلم میں فرق کو بخوبی جانتے ہیں. انسان اگر شفقت کے ساتھ جانوروں کے ساتھ پیش آئے تو جانور بھی اس انسان کا وفادار اور خدمت گزار ہو جاتا ہے. تو بچوں یہی باتیں کہنی تھیں. ایک کہانی مشہور ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا. اگر آپ کو اس کہانی میں کوئی چیزیں نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور ڈالیے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی تشریح کر دیا جائے گا. یہیں پر اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں.